اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وأعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ آج سے ہم دعا کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ ہم پہلے اپنی گفتگو میں یہ بات آپ تک پہنچا چکے ہیں، ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بھی اور ماہ رمضان کے استقبال اور ماہ رمضان میں اعمال کے حوالے سے بھی، کہ ماہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعا کا حکم دیا گیا ہے، جس قدر دعا مانگیں وہ کم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندگان پر منت اور احسان کیا ہے کہ ان کے لیے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ خصوصی طور پر اپنی خصوصی رحمت کے لیے قرار دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمت کے حوالے سے 2 طرح کی رحمت ہے اللہ کی۔ ایک رحمت تو عام ہے، اور یہ جو کچھ ہم اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی اس عمومی رحمت کا اثر ہے۔ ہر شے اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور اللہ کی رحمت کا بیان ہے۔ اس میں انسان من حیث کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی خلقت اللہ کی رحمت ہے، اس کی صحت عافیت اللہ کی رحمت ہے، اس کا عقل و شعور اللہ کی رحمت ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے یہ اسی رحمت کے تحت ہے۔ اور انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ماحول اور حالات بنایا ہے کہ وہ اس زمین پر زندگی گزار سکے، اور اس کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام سہولیات جو ہیں مہیا کر دی ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ یہ رحمت تو اللہ بے مانگے سب کو دے رہا ہے، اور سب پر یہ رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن ایک رحمت خاص ہے، اور وہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے ہے جنہیں اللہ یہ توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ نے تو اسباب سب کے لیے بنائے ہیں، جن کو پھر یہ توفیق مل جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے خالق مالک رب رحمان پر ایمان لے آئیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آئیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئیں، قیامت پر ایمان لے آئیں، حساب کتاب پر ایمان لے آئیں۔ یعنی مومن، اب جب مومن خود ایمان کے دائرے میں آتا ہے تو یہ بھی ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور احسان ہے اللہ کی طرف سے اس بندے پر۔ اور اسی طرح اللہ پھر فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ مومنین پر ویسے ہی اللہ مہربان ہے، اور خود اللہ کی مہربانی سے ہی تو وہ دائرہ ایمان میں آیا ہے۔ لیکن پھر اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو۔ فرماتا ہے کہ دعا نہ مانگنا تکبر ہے، کبریائی فقط اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کو دعا کا مہینہ قرار دیا ہے، اور دعا جو ہے یہی مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔
دعا جو ہے بندے کا کلام ہے جو اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو بندوں کے پاس آیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے، اس میں اپنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں، کائنات کی خلقت کو بتایا ہے، اپنے انعامات کو بتایا ہے، اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے، خلقت کیسے کی اس کا حوالہ دیا ہے۔ قرآن دیگر معارف کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہمیں قرآن والا بنایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ تو ماہ رمضان جو ہے وہ دعا کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں بہت ساری دعائیں ہیں جو پڑھنے کا حکم ہے، جیسے ہم پہلے بیان کر آئے۔ ماہ رمضان میں اعمال کے حوالے سے اس پر ہم نے گفتگو کی، چند دعائیں بھی پڑھی۔ ایک دعا ہے جس کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور روایت میں ہے کہ جو ماہ رمضان میں اس دعا کو پڑھے گا تو پھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے واسطے استغفار کرتے ہیں، یعنی فرشتے اس دعا پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جناب میں درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دے جو ماہ رمضان میں یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ دعا کیونکہ توحیدی معارف پر مشتمل ہے، اس میں اخلاقی پیغامات ہیں، اس میں تربیتی نسخے ہیں، اصلاح کے ضابطے ہیں، تو ہم نے مناسب جانا ہے کہ اس دعا کی مختصر شرح جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کی جائے، اور اس کے لیے ہم نے مفسر قرآن حضرت آیت اللہ محسن قرائتی کے بیانات کو بنیاد اور حوالہ قرار دیا ہے، یعنی ان کے بیانات جو ہیں اس کی بنیاد پر ہم اس دعا کی شرح جو ہے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے درس کا عنوان ہے اللہ کی رحمت کا حصول۔ اللہ کی رحمت مانگنے کا طریقہ دعا ہے۔ دعا کن الفاظ میں ہو؟ بہترین الفاظ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندوں نے اپنے رب سے مناجات کرتے وقت پڑھے ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء کی زبان سے بہت ساری دعائیں اور مناجات ذکر ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ بھی ہر پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں بیٹھ کر مناجات کرتا تھا، اور مناجات میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے اور اللہ سے مانگتے اور دعا کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ختم المرسلین ہیں، جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، جن کا وجود رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو عالمین کے لیے رحمت ہیں وہ خود اللہ سے رحمت مانگتے نظر آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جن الفاظ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مناجات کے لیے استعمال کریں گے، اس سے بہتر کوئی اور لفظ اور جملہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے اوصیاء نے، آپ کی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، آپ کے وصی حضرت امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام، آپ کے فرزندان حسن و حسین علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے
بہت ساری اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہیں، دعائیں کی ہیں، اور ہر امام کے نام سے دعا کی کتاب چھپی ہوئی ہے، اور ان دعاؤں میں سب سے اہم دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ، جو امام علی زین العابدین نے دعائیں پڑھی ہیں اس کا مجموعہ ہے۔ اور یہ دعا حقیقت میں شرح ہے قرآن کی، تفسیر ہے قرآن کی۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ان دعاؤں کے ضمن میں بیان کر دیا ہے، یعنی دعاؤں کی صورت میں اختصار کے ساتھ قرآن کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ دعا کا فلسفہ کیا ہے، دعا کی حکمت کیا ہے، اس پر ایک علیحدہ گفتگو جو ہے ہو رہی ہے ہمارے اسی سچ ٹی وی پر ہی۔ جناب ڈاکٹر ثاقب اکبر صاحب اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اس میں اس پر مزید مفید باتیں جو ہیں آپ تک پہنچیں گی۔ تو ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دعائے افتتاح۔ یہ دعائے افتتاح جو ہے یہ ایک ایسی دعا ہے جسے ہمارے علماء نے اپنی دعا کی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نائب ہیں جناب ابو جعفر محمد بن عثمان بن السعید العمری۔ انہوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں تحریر بھیجی کہ ماہ رمضان میں کون سی دعا پڑھی جائے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کتاب آئی مجلد، اس میں بہت ساری دعائیں تھیں، اور ان دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی جس کو ہم دعائے افتتاح کہتے ہیں، کہ امام نے لکھا تھا کہ آپ یہ دعا ماہ رمضان کی راتوں کو پڑھا کرو۔ تو اس سے یہ لگا کہ یہ دعا انشاء ہے فرزند رسول کی طرف سے، امام معصوم کی طرف سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کی طرف سے۔ تو اس کا ہر جملہ جو ہے وہ بہت ہی اہم اور معنی دار ہے۔ تو ہم نے اس کے جتنے بھی جملے ہیں تقریباً 31 اس کے پہرے بنتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر رات ایک پہرہ یا 2 پہرے کی مختصر سی تشریح جو ہے کی جائے۔ اس کا آغاز ہے اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد بمنک۔ اے اللہ، میں تیری حمد کے وسیلہ سے تیری تعریف اور تیری خوبصورتیوں کا آغاز کر رہا ہوں، تیری ثنا کو شروع کر رہا ہوں۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اے میرے رب، جب تو بخشش اور رحمت کے مقام پر ہو، اپنے بندگان کے گناہوں کو جب معاف کر رہا ہوتا ہے، معافی دینے لگتا ہے، ان کو بخشتا ہے، ان پر رحمت فرماتا ہے، تو تیرا وصف ارحم الراحمین ہے۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقَمَةِ، اور جب سزا کا مقام ہو اور گناہوں کی سزا کا مرحلہ آئے، تو پھر تیری سزا بڑی سخت ہے، اور تو سخت پکڑ والا ہے، اور اس میں پھر مواخذے میں نرمی نہیں ہے، تو اشد المعاقبین ہے۔
یعنی بہت زیادہ سزا دینے والوں میں آپ ہے اللہ۔ اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ، اور اے اللہ جب تیری کبریائی پہ نظر کری جائے، تیری عظمت کو دیکھا جائے، تو پھر دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑا بنا بیٹھتا ہے، حالانکہ بڑائی کسی کے لیے نہیں ہے سوائے تیری ذات کے، تو اس میں ہے کہ تو ہی اعظم المتجبرین، سب سے بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا، بڑی کبریائی والا تو ہی ہے۔ اچھا، کسی شے کا افتتاح کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں مدرسے کا افتتاح کرو، تو افتتاح کے لیے کسی محترم کو بلایا جاتا ہے، اس کے گویا کہ اسے کھولنا ہوتا ہے، فتح کھولنے سے ہے۔ تو یہاں لفظ افتتاح استعمال ہوا ہے، اور اسی پہلے جملے سے ہی اس دعا کا نام پھر افتتاح رکھ دیا گیا ہے۔ تو ثنا کا معنی جو ہے تعریف ہے، اب کرنا چاہتا ہے تعریف اللہ کی، تو اللہ کی تعریف تو بہت ساری، یعنی جو اپنے کلام کو شروع کر رہا ہے دعا مانگنے والا، تو اللہ کی تعریف سے شروع کرنا چاہتا ہے، تو گویا کہ ہمیں ہر کام میں یہی پوائنٹ اور یہ نقطہ سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ کی تعریف کا آغاز کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بحمدک، یعنی تیری ثنا تیری حمد سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کی جو تعریفیں ہیں، اللہ کی جو زیبائیاں، خوبصورتیاں، اچھائیاں، اس کے انعامات، یہ سب کہاں سے ان کا آغاز ہے؟ وہ سارا آغاز ہے حمد سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا آغاز بھی کس سے کیا ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کی تمام زیبائیوں اور خوبصورتیوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کا کلام خوبصورت، اللہ کا بیان خوبصورت، اللہ کے احسانات خوبصورت، اللہ کی مخلوق خوبصورت۔ تو اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا جو رب ہے، عالمین کا جو مالک ہے، عالمین کو جو چلانے والا ہے، عالمین کو جو نظم دینے والا ہے، عالمین کے نظام کو جو چلا رہا ہے، اس کے لیے ساری حمد ہے، کسی اور کے لیے حمد ہے ہی نہیں۔ تو یہاں بھی تعریف جو ہے، ثنا جو ہے، اچھائیوں کا بیان جو ہے، وہ سب آغاز ہے کس سے؟ حمد سے، بحمدک۔ تو یہاں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، مسدد للثواب، مسدد للثواب، ثواب صاد واو الف بے، یعنی اس حقیقت کو کہتے ہیں، اس واقعیت کو کہتے ہیں کہ جس میں انحراف نہ ہو، جس میں خطا نہ ہو، جس میں چوک نہ ہو۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ تو اللہ ہے مسدد، یعنی اسے درست سمت دینے والا، یعنی کسی شے کو ایسے مقام پر رکھنا کہ جو اس شے کے لیے مناسب ہے، یہ فقط اللہ ہی کی ذات ہے، جس کا علم جو ہے وہی تقاضا ہے اس
علم کا کہ وہ ہر شے کو اس مقام پر رکھتا ہے، اس انداز سے بناتا ہے، جیسے وہ بنائی ہے ویسے ہی اس کی جو ضرورت ہے اسے ہر لحاظ سے صحیح مقام دیا ہے۔ اگر انسان بنایا ہے تو اس قد و قامت میں اس کی ہر شے کو صحیح جگہ پر جہاں اسے ہونا چاہیے رکھا ہے۔ ناک جو ہے چہرے پر کہاں ہو، آنکھیں کہاں ہوں، بھویں کہاں ہوں، لب کہاں ہوں، زبان کہاں ہو، دانت کہاں ہوں، کتنے ہوں، کیسے ہوں، ان کی ساخت کیا ہو، ایک ایک شے پر نظر دوڑاتے جاؤ تو آپ دیکھتے جاؤ گے ہر شے جو ہے طبیعت کے مطابق اور حق کے مطابق اور صحیح جگہ پر ہے۔ تو اللہ ہی ہے مسدد للثواب، اس کو صحیح جگہ پر رکھنے والا۔ اور یہ کس لیے ہے؟ بمننے کا، اس میں اللہ کا احسان جو ہے وہ ہے بمننے کا، یعنی اے اللہ تو نے اپنے احسان سے ایسا کیا ہے، یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہر شے کو اس کی اپنی اصلی جگہ پر قرار دیا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے احسان، سب احسان جو ہے خود اللہ کا ہے، اللہ ہی مسدد ہے، اللہ ہی احسان والا ہے، مسدد ہے اللہ، یعنی سداد صدد یعنی استقامت، اللہ ہی ہے جو کسی چیز کو پائیداری دیتا ہے، استوار کرتا ہے، استحکام دیتا ہے، کسی چیز کو اس کے مطابق بناتا ہے جیسا اسے ہونا چاہیے، اور اس چیز میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہوتی جو اس چیز کے خلقت کا جو مقصد ہے اسے پورا نہ کر رہی ہو۔ انت مسدد للثواب مننے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ارحم الراحمین ہے، یعنی عفو اور رحمت الہی کو جب دیکھتے ہیں تو اپنے بندگان پر وہ مہربان ہے، تو پھر اللہ کی وصف جو ہے ارحم الراحمین، کون ہے جو اللہ کی طرح بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہو؟ فقط اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو وہی قادر ہے، اسی کا ہی نظام ہے، اسی کی ہی عطا ہے، جب اس کی مخالفت کی جائے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جیسی اس کی پکڑ ہے کسی اور کی نہیں، جسے اس کی گرفت ہے کسی اور کی نہیں، جیسے وہ سزا دیتا ہے کوئی اور ویسی سزا نہیں دیتا اور نہ ہی دے سکتا ہے۔ اشد المعاقبین یعنی سخت ترین ہے سزا دینے والا۔ اور اللہ کی عظمت اور قدرت اور اس کو دیکھتے ہوئے آدم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ، یعنی اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کو جب دیکھتے ہیں، کبریائی کو دیکھتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں لہ الکبریاء فی السماوات والارض، ہم سورہ جاسیہ کی آیت 37 میں پڑھتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں کبریائی بس اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور بزرگی اور اس کو دیکھنا چاہیں تو بس بزرگ تر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، آدم المتجبرین ہے وہ، یعنی جبروتیت کی اعلیٰ منزل پر، اعلیٰ شان پر، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہی ذات ہے۔ یہاں پر ہم علم عقائد کے حوالے سے آپ کو متوجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم صفات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی کچھ صفات وہ ہیں جو صفات ذات کہلاتی ہیں، اور کچھ صفات وہ ہیں جو صفات فعل کہلاتی ہیں۔ صفات ذات جو ہے
وہ کسی فعل کی محتاج نہیں، خود ذات کا وجود ہی ان کے لیے کافی ہے۔ رحمان یہ صفت ذات ہے، رحیم اپنا خالق تو جو ہے یہ صفت فعل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ صفات جن کا اظہار مخلوقات کے وجود کو فرض کرنے سے ہو تو اسے ہم صفات افعال کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت، اپنی مصلحت کے تحت جب کوئی عمل یا کوئی فعل صادر کرتا ہے، جب وہ چاہے جیسے چاہے، تو اس فعل کے صدور کے وقت جو ہے وہ اس کا جو اظہار ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم صفت فعل کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی خلقت کی تو کہا احسن الخالقین، اور جب مخلوق بنائی تو هو الخالق۔ تو یہ رحمت اور نقمت یہ دو صفت ہیں، اور دعائے افتتاح میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ عفو اور رحمت، بخشش اور رحمت، اس میں آتا ہے ارحم الراحمین، یعنی رحمت کرنے والے جو ہیں ان سب میں زیادہ رحمت کرنے والا۔ اور جہاں سزا کی بات آتی ہے تو وہاں کا اشد المعاقبین، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی، یہ صفت فعل جو ہے وہ اللہ سے جدا تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ارادے سے جب ایک شے ظاہر ہو، اللہ کا ارادہ ہی اس شے کا ظہور ہوتا ہے۔ کن فیکون والی بات ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کن بولا جائے گا اور پھر یکون ہوگا، یعنی پہلے بولا جائے گا اور پھر ایسا نہیں۔ وہ اس کو ہم اس طرح اپنے عام گفتگو یا عام اپنے تعامل میں اس طرح نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ فقط یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی شے کا وجود ہوتا ہے، تو اللہ جب سزا کا ارادہ کرتا ہے تو وہی سزا ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کی وصف جو ہے وہ اشد المعاقبین ہے، اس لیے کہا موذن نکال ونکمہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذات باری تعالی جب عذاب بھی دیتا ہے، کن کو دیتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو اللہ کے احکام نہ مانے، جو اللہ کے قوانین کو قبول نہ کرے، یا قوانین قبول کرنے کے بعد ان پر عمل نہ کرے، قانون شکنی کرے، اور پھر اگر توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ معافی دیتا ہے، اللہ پھر مہربانی کرتا ہے۔ ویسے اللہ کی رحمت بغیر اس کے بھی ہے، وہ جو رحمت عامہ ہے، سب کے لیے رحمت ہے، اور خصوصی رحمت بھی ہے۔ تو اللہ ارحم الراحمین ہے، یعنی ایک رحمت اللہ ان کے اوپر بھی جاری رکھے ہوئے ہے کہ جو نافرمان ہے۔ حالانکہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، جو ایک نافرمان غلام ہوتا ہے اس پر کوئی شفقت اور رحمت مالک نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحیم ہے کہ جو اس کے نافرمان ہیں ان پر بھی عمومی رحمت کا سایہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور جن پر خصوصی کرم ہو رہا ہوتا ہے تو خصوصی ہے، تو اس لیے ارحم الراحمین۔ تو جہاں پھر سزا کا بات آئے گی تو پھر سزا میں اشد المعاقبین ہے۔ اب یہاں پر یہ جو حصہ تھا دعا کا، اس میں ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا درس مل رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے پیغامات کون سے ہیں؟ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جب بھی ہم ثناء الہی کریں تو حمد سے آغاز کریں۔ ثناء الہی کا آغاز حمد الہی سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام کا آغاز اپنی حمد سے کیا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ دوسری بات، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مسدد
کہ ہر کام جو ہے اس کا پائیدار ہے۔ تو ہم جب کوئی کام کرنا چاہیں تو ایسے انداز سے کریں کہ ہمارا کام جو ہے اس میں پختگی ہو، اس میں کوئی کمزوری نہ رہے، اور یہ سوچ سمجھ کے ہمیں کام جو ہے اسے انجام دینا چاہیے، تبھی ہمارے کام جو ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خود حکیم ہے، اس کا ہر کام خطا اور انحراف سے محفوظ ہوتا ہے۔ انسان ہے جس کے کاموں میں خطا ہوتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی مدد سے جب کوئی کام کریں تو سوچیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی سے جو بھی فیصلہ کریں وہ مضبوط فیصلہ ہو، اور اس کے فوائد اور نقصانات دیکھ کر کریں۔ تیسری بات، کسی بھی جو بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں، وہ کب اعمال جو ہیں ہمارے صحیح ہوں گے؟ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم منصوبہ بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ہم ارادے رکھتے ہیں، بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو یہ کب پایہ تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں اور ان میں استحکام آ سکتا ہے؟ ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے۔ بے مننے کا، یہ اللہ کے احسان سے ہو سکتا ہے، اللہ کی مہربانی سے ہو سکتا ہے، اللہ کے کرم سے ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ آج کل ہم مثلا کرونا کی بیماری میں مبتلا ہیں اور کرونا کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم احتیاطی تدابیریں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری احتیاطی تدابیر ہیں یہ تبھی مؤثر ہوں گی کہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان اور کرم ہو جائے۔ اگر احسان اور کرم نہ ہو تو یہ ہماری تدبیریں بھی بیکار جائیں گی۔ یعنی تدبیر ہم کریں لیکن اس تدبیر کے مؤثر ہونے کے لیے رب رحمان کی طرف رجوع کریں۔ بے مننے کا، تیرے احسان سے یہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں تو حالت یقین میں ہونا چاہیے۔ ایقنت انک، یعنی میں یقین کی حالت میں ہوں کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یعنی شک اور تردید اور دو دلی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی کائنات کا ہر موجود اور ہر شے اللہ کے وجود کا ثبوت ہے اور ہمیں منزل یقین پر لے جانے کا سبب ہے۔ تو ہم یقین کی حالت میں اللہ کو پکاریں، یقین کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پانچویں بات، جب رب رحمان سے مناجات کرنے بیٹھیں، دعا کرنے بیٹھیں، جب اللہ کو خطاب کر رہے ہوں، اللہ ہمارا مخاطب ہو، یعنی اللہ سے بات کرنے لگیں، تو اپنے سے غفلت کو دور کریں اور اللہ کی جو خاص صفات ہیں وہ بیان کریں، اور پھر ہمیں پتہ ہو کہ کس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور کس سے ہم مانگنے لگے ہیں۔ اور اسی لیے ہے کہ انک ارحم الراحمین، جب اس یقین کے ساتھ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے کہ اے رب تو ارحم الراحمین ہے، تو پھر مجھے یہ توقع جو کر رہا ہوں کہ مجھے بھی کچھ دے دے گا، تو یہ ظاہر ہے اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ مجھے دے اور مانگنے والے کو اپنے در سے خالی نہ پلٹائے۔ چھٹا پیغام، ہر چیز جو ہے اسے اپنی جگہ پر قرار دینا یہ اس چیز کا کمال ہے، اور ہر صفت جو ہے اپنے وقت پر اس کا ظاہر ہونا یہ اس کا کمال ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، کب؟ جب معافی کا مرحلہ ہے، جب بخشش کا مرحلہ ہے، جب اپنے
بندے سے درگزر کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ارحم الراحمین ہے۔ لیکن اگر سزا کا مرحلہ آ جاتا ہے اور بندہ اس قدر باغی ہو گیا ہے اپنے رب رحمان کا کہ اللہ کا غضب کا اظہار ہونا ہے، اللہ جو ہے پھر سزا کے موقع پر پھر کیا ہے، اشد المعاقبین ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ازداد یعنی ایک صفت دوسرے کے ضد ہونا، یہ بھی ایک کمال ہے۔ جامع و ازداد یعنی ایسی ذات جس میں دونوں ضد ایک دوسرے کی صفت موجود ہو۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اہل بخشش اور اہل رحمت بھی ہوں اور اہل مجازات اور سخت گیر بھی ہوں۔ جہاں کسی کو معاف کرنے کا مرحلہ ہو تو معاف کریں اور اللہ کی صفت رحیمیت سے یہ سبق لیں، اور جہاں پھر کسی کو سزا دینی ہے تو پھر قانون شکنی پر جب سزا دینی ہے تو پھر اللہ کی جو صفت اشد المعاقبین ہے اس سے ہم یہ سبق لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری التجا ہے کہ اے رب رحمان ہمیں اپنے رحیمیت اور رحمانیت کے سائے میں لے لے۔ اے رب رحمان ہمیں عفو و درگزر میں لے لے۔ اے رب رحمان اس ماہ مبارک میں ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں سزا نہ دے ہمارے گناہوں پر، ہمیں مشکل میں نہ ڈال۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میں تیرے در پر آیا ہوں، تیری حمد سے تیری ثنا شروع کی ہے، اور مجھے اپنے دامن عفو و درگزر میں جگہ دے اور مجھے اپنی رحمت خاصہ کے دائرے میں لے لے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔